دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ جی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو آپ نے آج کا موضوع رکھا ہے سیاست اور اسلام، تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ خداوند عالم نے جب انسان کو پیدا کیا تھا اور آبادی بڑھائی، تو ظاہر بات ہے اس کے آرگنائز کرنے کے لیے، اس کو منظم کرنے کے لیے اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے اس نے پیغمبر بھیجے کہ جو اپنے ساتھ ضابطۂ اخلاق لائے۔ ہر ایک جو پیغمبر آیا وہ اپنے ساتھ میں ان تمام ہدایات کو لے کر آیا کہ جو خداوند عالم نے اس کے سپرد کی تھی اور جن کے ذریعے اس معاشرے کی اصلاح کرنی تھی اور بتدریج کرنی تھی۔ رفتہ رفتہ جیسے جیسے پیغمبر آتے رہے وہ بہتر طریقے لاتے رہے، خداوند کی طرف سے بہت بہتر طریقے آتے رہے انسان کو سنوارنے کے، سوسائٹی کو سنوارنے کے، اور وہ ایسا ہوتا رہا یہاں تک کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور جو خداوند عالم جس طریقے سے چاہتا تھا کہ انسان کی جو معاشرہ ہے وہ منظم ہو، اس کے لیے وہ پورا ضابطۂ اخلاق تشریف لے کر آئے۔ اب یہ جس کا نام سیاست ہے، یہ جہاں پسند لوگوں کی چیز ہے جو اپنی طرف سے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے وہ کرسچنس ہوں یا مسلم ہوں یا ہندو ہوں یا دوسرے ہوں، کسی اور مقصد کے ہوں، کیا کسی نے جب سیاست دان جو ہوتا ہے تو کیا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کرسچن کنٹری کا ہے تو کیا وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو یہاں پہ نظام قائم کروں گا وہ کرسچینٹی کے مطابق ہوگا، جو حضرت عیسیٰ کے مطابق ان کی تعلیمات کے مطابق ہوگا؟ کیا یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کریں گے وہ حضرت موسیٰ کی طرف سے، جو کچھ وہ کرتے ہیں بالکل سے مختلف ہوتا ہے؟ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو ضابطۂ اخلاق بھیجا وہ اور چیز ہے، دین اور چیز ہے، اور سیاست جو ہے یہ انسان کی اختراع ہے، یہ اپنے چاہ پسند لوگوں کی ہے کہ جو اپنے چاہتے ہیں کہ طاقت کے بلبوتے کے اوپر آئیں اور وہاں پہ وہ اپنی مرضی سے معاشرے کو چلائیں، جو خداوند عالم کے احکامات کے منافی ہوتا ہے بالعموم۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ فرق ہے دونوں۔ جی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی تھی۔ اچھا میرے خیال میں چلے گئے ہیں۔ جی وہ چلے گئے، آج موضوع تھوڑا سا سے کچھ پوچھنا تھا، بہت ہی علم والی باتیں کرتے ہیں اور ذہن میں ان کی باتوں سے کچھ سوال اٹھتے ہیں جو سوچا کہ آپ سے پوچھوں گی، آپ سے فیض حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ اصل میں ہم کال لیتے ہیں اگلی۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن کو ظفر بھائی آپ کو بھی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہمارے نقی صاحب اسلام آباد سے آئے تھے، ان کی گفتگو سن رہا تھا، بڑی اچھی گفتگو اپنا فرما رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے، یہی بات ہے کہ جو ابھی آپ نے باتوں باتوں میں قصاص کا ذکر کیا اور حوالہ دے رہی تھی۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس سینسٹیو ایشو کو نہیں سمجھ سکے۔ قرآن پاک نے چلنا ہے قیامت تک، اور اس نے ہر اپنے دور میں آنا ہے، اور اپنے دور میں اس نے اپنی ٹرانسلیشن کرنی ہے، اور اپنے دور میں اس نے اس انسانیت کو فائدہ پہنچا کے اس نے دوسری آنے والی جو 100 سال کے بعد نسل آئے گی اس میں کنورٹ ہو جانا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ممبر رسولوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کو دین کا پتہ ہے نہ ان کو سیاست کا پتہ ہے، انہوں نے جدا کر دیا ہے اور صرف اسی کو رٹا لگا رہے ہیں۔ رٹا لگانے سے اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں چوری کی سزا پاکستان میں کر دوں تو سارے بمائے محمد علی کے ہاتھ کٹ جائیں گے، اگر میں سزائے موت کی بات کرتا ہوں، قصاص کی بات کرتا ہوں، تو سارے کے سارے مر جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک سب سے پہلے تعلیم جو دیتا ہے وہ دیتا ہے کہ اس کی جو کاز ہے اس کو ریموو کیا جائے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو ڈاکٹر جب تک آپ کا بلڈ پریشر، آپ کے باڈی کے باقی جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، وہ آپریشن نہیں کر سکتا آپ کا۔ نو وے، he said go way back to Muhammad Ali because your blood pressure is high, I'm not going to take you to the operation theater۔ یہی قرآن پاک کا ذکر ہے کہ جو قصاص کا جو ابھی آپ نے ذکر کیا میری بہن نہیں سمجھ سکے۔ میں یہ کہتا ہوں پھر تو یہ بات وہی ہو گئی کہ محمد علی کے پاس پیسہ ہے،
اس نے اس کے بیٹے نے ایک مرڈر کر دیا. اب وہ کیا کہتا ہے کہ وہ دوسری فیملی کو 2 لاکھ روپیہ 40 لاکھ روپے دے کے کہے گا اس کو معاف کر دو. وہ فیملی کہے گی چلو ہم اس کو معاف کر دیا. کہاں گئی وہ قرآن پاک کا قصاص, کہاں گیا وہ طریقہ کار؟ مسئلہ کہنے کا مسئلہ ہے آئسولیٹڈ. جس دور میں ہم رہ رہے ہیں میری بہن, اب کیا کرنا ہے؟ آئسولیٹڈ کرنا. اگر ایک آدمی جرم کرتا ہے اور اس کو اس کی سوسائٹی سے آئسولیٹڈ کر دیا, جو کہ ابھی یورپ اس کے اوپر, یورپ قرآن پاک سے باہر نہیں نکلا. ایک بات غور سے سن لیجئے گا کہ یورپ کی جو فلسفی ہے جو ابھی اپنا رہے ہیں, یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قرآن پاک کی وہ سٹڈی کر رہے ہیں, ہم سے زیادہ سٹڈی کر رہے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر. یہ جو کرسچن لوگ ہیں قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کی فلسفی کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں محمد علی سے زیادہ. ہم تو رٹے لگا رہے ہیں بھائی, صرف سواد کے لیے اس کو کھولتے ہیں کہ ہمیں اولاد مل جائے, ہمیں پیسے مل جائے, کاروبار میں جا کے پھوکے مار دیں گے کہ جی ہمارا کاروبار چل جائے. یہ لوگ آنے والی نسلوں کے لیے ایک نظام چھوڑ کے دینا کے جاتے ہیں. یہ جو ہوتا ہے آئسولیٹڈ کرنا, کہ اگر انہوں نے سزائے موت ختم کی ہے تو اس میں دیکھ رہے ہیں کہ آئسولیٹڈ کر دینا کہ اب سوسائٹی سے اس کانٹے کو دور کر دیا جائے, یہ دوبارہ سوسائٹی میں واپس نہ جائے. چور ہے, اس کی چوری کے سبب کو ختم کرنا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنے سے مراد ہے کہ وہ ایک گھر کے اندر الارم لگا ہوا ہے, سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے, روڈ کے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے, کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے کہ وہ محمد علی کے گھر چوری نہیں کر سکتا. یہ ہے ہاتھ کاٹنا. آج کا دور جو ہے, یہ جو صدی جا رہی ہے, ہم علماء دین سے التجا کرتے ہیں, علماء دین کے پاؤں پڑتے ہیں کہ خدا کے لیے ہم قرآن کی آیت قرآن کے خلاف ہیں نہ کچھ ہیں, لیکن اس کو صرف اور صرف بات ہے سمجھنے کی. وہی جدا ہو, یہی علامہ اقبال صاحب کہتے تھے, یہی وہ بار بار ان کو توجہ دلاتے تھے. بابا بلے شاہ صاحب یہی کہتے تھے بار بار کہ خدا کے بندو قرآن کو سمجھو, قرآن کو سمجھو. قرآن نے قیامت تک زندہ رہنا ہے, اس کو زندہ رکھنا. یہ ہے ٹرین ہے چلنے, اس کو کیا کہتے ہیں حرکت. اگر اس کو ساکن بنا دیا, اس کو بت بنا دیا, تو بت بڑے مندروں میں پڑے ہوئے بھائی, ٹلیاں بج رہی ہیں, بت کو پوجو, اللہ اللہ خیر صلاح. بیٹری والا بھی بت مل جائے گا, بیٹری کے بغیر مل جائے گا, لائٹ والا بھی بت مل جائے گا. قرآن پاک اللہ کے بندو اس نے چلنا تھا, اس کو ساکن مت کرو, یہی تباہی ہے. علامہ اقبال کا ہی میسج لے لو تو اس کو چلنے دو. یہ جو قصاص کی باتیں کرتے ہیں, یہ جو ہاتھ کاٹنے کی بات کرتے ہیں, ہم نے اس حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی میں بات بتاتا ہوں. حضرت عباس کے جو صحابی تھے وہاں سے, وہ کہتے ہیں کہ اے عباس, آج تو ہمیں قرآن میں کوئی پرابلم پڑتی ہے تو ہم تیرے پاس آ جاتے ہیں, تو عباس جب تو کل کو نہیں ہوگا تو کیا ہم کیا کریں گے؟ وہ جو لوگ جب ہم چلے جائیں گے تو وہ آنے والے لوگ وہ کیا کس کے پاس جائیں گے؟ تو وہ کہتے تھے کہ آنے والا جو دور ہوگا اس کی ٹرانسلیشن جو ہے, اس کے جو تقاضے ہوں گے, اس دور کے جو لوگ ہوں گے وہ اس کے تعین کریں گے, معنی تعین کریں گے. اس دور میں چلا جائے گا قرآن پاک. سمپل کنکلوڈ یہ بات کرتا ہوں کہ اب اس دور کے اندر قرآن پاک کی جو, اسی لیے ایک اور میں بات کوٹ کرتا جاؤں, علامہ اقبال صاحب نے پتہ کیا کہا تھا میری بہن؟ انہوں نے کہا تھا کہ اے علماء دین, اے مولوی تواری میں لڑائی ختم کرتا ہوں, میں تمہیں تفسیر لکھ دیتا ہوں قرآن پاک کی, اللہ اللہ خیر صلاح. آپ دیکھو, نہیں لکھنی دی تفسیر ان کو, علامہ اقبال کو پتا, آپ کو انہوں نے نہیں لکھنی دی, ان کو پتا تھا کہ یہ ٹرو تفسیر لکھ گئے تو یہ جو دین جو ہے نا, یہ جو ہم پیسے بنا رہے ہیں, مسجدوں میں پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, جو ہمارے درباروں کی کمائی چل رہی ہے, مسجدوں کی کمائی چل رہی ہے, یہ کمائی ساری بند ہو جائے گی. علامہ اقبال کمائی بند کر دے گا. اب مسئلہ یہ تھا کہ اب بھی پیسے کمانے کے لیے وہ اس کے اوپر اڑے ہوئے ہیں, اس کے آگے ہم نہ مجھے چلنے دیتے ہیں, نہ میرے آنے والی نسل کو چلنے دیتے ہیں. وہی بات ہے, پیسہ 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 پیسہ. آج کہتے ہیں نا پاکستان میں ٹیررسٹ ختم نہیں ہوتا, خدا کی قسم نیشنلائز کر لیں سارے کے سارے, جتنا پیسہ بھی جنریٹ ہوتا ہے مسجدوں سے منظر, یہی مولوی چھوڑ کے یقین جانے یہ کوئی کار مکینک بن جائے گا, کوئی اپنا پرچون کی دکان کھول لے گا. ان کو پتہ ہے کہ یہ مسجد سے ہمیں پیسہ تو مل نہیں. یہ سارے کے سارے میری بہن آیت مبارکہ کو بیچ رہے ہیں, ان کا کوئی لنک نہیں ہے. اگر کچھ پڑھنا ہے تو علامہ اقبال کی دوبارہ اسٹڈی کریں, وہ آپ کو بتائے گا کہ دین کیا ہے. بابا بلے شاہ کو دوبارہ پڑھیں, وہ کیا کرتا تھا, وہ روتا تھا, گلیوں میں سے گزرتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں مسجدوں کے ممبروں کے اوپر بیٹھ کے. تو آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے, تو اس کو سیاست جو ہم نے نکال دی ہے دین سے, یہ بہت بری ہے. اب جو سیاست یہ بھی آ گئی ہے زرداری صاحب کی سیاست, ہم اس سیاست کو بھی نہیں مانتے. اصل سیاست جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی, جو دین تھا, سیاست تھی, اس کو ہم نے بیس بنانا ہے, نہ کہ زرداری کی سیاست کو ہم نے بنانا ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے قرآن پاک سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی. علماء دین سے پھر میرا ہاتھ جوڑ کے التجا ہے خدا کے لیے اس کو اس صدی کے اندر اس کی ٹرانسلیشن کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں, اس کو ساکن مت بنائیں کہ جو ہمارا ستیہ ناش ہو گیا ہے, اور اس ستیہ ناش ہونے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہاتھ ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو آج ہم اس دنیا کے اوپر رول کر رہے ہوتے. یقین جانیے اگر علامہ اقبال کو اجازت ملتے کھلے ہاتھ ملتے تو آج ہم اس قوم کے اوپر ہم رولنگ پاور میں ہوتے. آپ میری بہن کہیں پرائم منسٹر ہوتی, میرا ظفر بھائی کہیں نہ کہیں وزیر خارجہ ہوتا. ٹھیک ہے, آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستان سے نکلے بھوک کے لیے. محمد علی کے پیٹ میں بھوک ہو رہی تھی اور نکل کے ادھر آ کے بیٹھ گیا. چلو یہ بھی اللہ کی زمین ہے, اب یہاں پہ بھی مایوس نہیں ہے, اٹھو اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں. یہ علماء دین نے جو جھنڈا پکڑا ہوا ہے نا, ان سے چھیننا پڑے گا, اب ہم کو لے کے چلنا پڑے گا. بہت شکریہ ٹائم دینے کا, بہت اچھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دل کی بڑھاس بھی نیکسٹ کسی پروگرام میں بالکل نکالیے گا. بالکل شکریہ. چلیے کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بی بی آپ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہی تھی مجھ سے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ سیاست جو ہے, ہماری سیاست چلے ہم لے لیتے ہیں, پاکستانی سیاست جو ہے, اس کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ کیسا ہونا چاہیے تھا اس کو اصولاً, مطلب اگر ہم بات دین کی کرتے ہیں تو دین کو کس طرح سے اس میں شامل ہونا چاہیے تھا, کس طریقے سے؟ بی بی میں عام طور کے اوپر لمبی گفتگو نہیں کیا کرتا. عام طور کے اوپر میں اشاروں کناروں کے اندر بات کیا کرتا ہوں اور مختصر بات کیا کرتا ہوں تاکہ دوسروں کو بھی موقع ملے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جتنے بھی ممالک ہیں, میں نے دانستہ کسی مسلم ملک کا نام نہیں لیا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ جیسے یہودی ہے ملک یا یہ کہ کرسچن ملک ہیں, وہ ان کے جو پیغمبر تھے وہ اپنے ساتھ ضابطۂ اخلاق لے کر آئے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ خداوند عالم کی طرف سے تھا, تو جو خداوند عالم چاہتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جو سیاستدان ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اس پیغمبر کے کہنے کے اوپر نہیں چل رہے بلکہ وہ اپنی طرف سے چیزیں کر رہے ہیں, اور ایسا کرنے کے لیے وہ اپنے جاہ و جلال کا وہ اپنا سکہ بٹھانا چاہتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں. اچھا, ہمارے پاکستان کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلامی جمہوریہ ممالک کہلاتا ہے ہمارا ملک, لیکن کیا یہاا پر واقعی اسلامی نظام قائم ہے؟ جی یہی بات پوچھنا چاہتے ہیں. اچھا, ہوتا شاید اگر قائد اعظم رہے تھے اور جس طریقے سے بانیان پاکستان تھے اگر وہ قائم رہتے تو شاید ایسا ہوتا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اصل بانی ہٹ جاتے ہیں, یہ آپ کے اسلام کی تاریخ میں بھی ہے اور ہمارے ہاں بھی ہے کہ جب اصلی بانی ہٹ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر وہ اپنی رائے سے چلاتے ہیں. تو جو اس وقت ملک چل رہا ہے وہ اسلامی تو نہیں ہے, بالکل بھی کسی صورت سے اسلامی نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طریقے سے ہماری جمہوریت چلتی ہے وہ جمہوریت بھی نہیں ہے. یہ نہ اسلامی ملک ہے نہ جمہوری ملک ہے, دونوں چیزوں میں پیسوں کا کھیل ہے اور جاہ و جلال کا کھیل ہے. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کسی صورت سے بھی کہ جو خداوند عالم نے جس طریقے سے چاہا تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے ضابطۂ اخلاق لائے تھے, اس کا شمع بھی ہمارے ہاں ہو. بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ کی, آپ دوبارہ تشریف لائے اور آپ نے جو ہماری تشنگی تھی اس کو کم کر دیا. بالکل بات صحیح ہے, ایک مایوسی سی کا عالم ہے آج کی سیاست میں جو کہ بہت ہی خود غرضی پر مبنی ہے, بہت زیادہ اس میں سیلفشنس کا عنصر پایا جاتا ہے, اس میں کہیں مذہب, اس میں کہیں کوئی رولز, کوئی ضابطہ حیات, کچھ بھی اس میں شامل نہیں ہے. اور اگر ہم اسلام کے نام پر بننے والے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں جس کا آئین قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے تھا اور تمام ریاستی معاملات میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ سو کالڈ بظاہر کہ اس کا جو تمام جو آئین ہے وہ قرآن و سنت پر مشتمل ہے اور قرآن و سنت کے مطابق ہے. لیکن اس پہ ایک عام سی مثال, جیسے میں نے اگر قصاص کی مثال دی تھی اور میں نے سود کی مثال دی تھی, تو میں یہ صرف بتانے کا مقصد یہ تھا, اس پہ ہم قصاص پہ ڈسکشن نہیں کر رہے تھے, سود پہ ہم ڈسکشن نہیں کر رہے تھے, بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے کہاں اپلائی کیا ہے دین کو, ہم نے کہاں اپلائی کیا ہے اپنے آئین کو, جو کہ ہم کہتے ہیں اور سب مانتے ہیں کہ یہ آئین جو ہے یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, تو کہاں ہے, نظر نہیں آتا.
نہ قصاص کے سلسلے میں، نہ سود کے سلسلے میں، نہ ہی زندگی کسی اور شعبہ کے زندگی میں آپ کو دین جو ہے وہ نافذ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جی ظفر بھائی، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے بالخصوص ہمارے ملک کی، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، تو جیسے ہمارے احباب نے بھی ذکر کیا کہ کسی شعبے میں کسی جگہ پہ بھی آپ کو یعنی کو عدل و انصاف کی طرف دیکھیں یا کسی کو حق دینے یا حقوق و فرائض کے زمرے میں دیکھیں، کہیں بھی آپ کو میرا خیال ہے جو ہے وہ اسلام کی کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے تو صرف وہ ایک آمریت ہے، اور وہی جو چنگیزی جس بات کی ہم مثال دے رہے تھے وہی بات ہم کو نظر آ رہی ہے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بھائی؟ دوبارہ احمد، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ بہت پیاری باتیں ہمارے پریویس کالر کر کے گئے ہیں۔ بالکل، بے شک۔ سیاست دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے وہ جو بستی بالکل اس وقت یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کنچی اینٹوں کی دیواریں اور کھجور کے تنے کی چھتیں، اور وہاں بیٹھ کر ایک خدا کا بندہ جو خدا کا جو ارشاد حکم وہ لے کے آتا ہے اور وہ پوری دنیا پر جو پہنچ جاتا ہے وہ میسج، تو چین تک پہنچ گیا علم وہاں اس زمانے میں یہ میسج جو اسلام کا، تو یہ آج تو ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک ہیں، تو ہمیں انہوں نے اسی جھمیلوں میں ہمارے ملاؤں نے ڈالا ہوا ہے، ایک دوسرے کو گرد جو ہے دست و گریبان کر دیا ہوا ہے۔ یہ ایک قانون ایسا بننا چاہیے ملک میں کہ جو حدیث ہیں، چاروں حدیث ہیں اور فقہ یا اپنے اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے ان کی جو ہے جو یونیورسٹی جو کہتے ہیں۔ احمد بھائی یہاں پہ احمد بھائی ایک بات میں یہاں پہ کروں، یہ سب جو آپ جو بات کرتے ہیں ایک نقطہ نظر جو خاص طرف لے کے جاتے ہیں جو عام دوست جو ہے کہ ملاؤں کا جو ذکر بہت زیادہ اس میں کر دیتے ہیں، میں اس کی تھوڑی تردید کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذی شعور بنایا ہے، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پھر ہم کو یہ کہا ہے کہ ہم علم حاصل کریں، دینی اور دنیاوی دونوں جو علوم ہیں ان کو حاصل کریں، تو بجائے اس کے کہ ہم ہر بات پہ ملاؤں اور علماء اور ان پہ دوش دیں، ان کو بولیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ اللہ نے ہم کو عقل سلیم بھی دی ہے، ہم کو یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم کون سی راہ لے رہے ہیں۔ کچھ کتابیں پڑھی ہیں، لائبریریاں پڑھی ہیں سیاست کے بارے میں، نارمل زندگی کو بہتر کرنے کے بارے میں، تو ہم کو چاہیے کہ بجائے ہم ان کی بات یقیناً جو ہے وہ ہمارے لیے بہت محترم ہے، ان کی بات جو علماء جو ہیں خاص کر کے جو صحیح علماء ہیں ان کی بات کو بھی غور کرنا چاہیے۔ آپ رہیے گا لائن پہ، میں تھوڑی سی دو چار بات کا مطلب اس کی وضاحت کر کے آپ کو صحیح فرما رہے ہیں، ہر چیز جو بتائی بالکل صحیح آپ نے، اسی لیے جناب محمد مصطفیٰ نے بھی فرمایا کہ ہر مرد و عورت پر جو ہے جو علم جو ہے وہ علم اس لیے اس بات پہ زور دیا کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، دین دنیا کا علم حاصل کرو، تاکہ جو ہے جب ہر فرد جو ہے ایک علم کے زیور سے آراستہ ہو جائے گا تو یقیناً اس میں جیسا کہ میں سمجھتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلی تو آ رہی ہے، لیکن جب ایسے علم کا جب جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہر شخص جو ہے وہ باعلم ہوگا اور سیاست کو، دین کو، مذہب کو پورے طریقے سے سمجھے گا، تو میں سمجھتا ہوں یہ جو مسائل ہیں بتدریج جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا ظفر بھائی، میں ان ساری باتوں سے آپ کے ساتھ بالکل ایگری ہوں، لیکن میرا مقصد یہی تھا کہ ایک بنا بنایا ایک گھر کو بنانے میں کیسا جو نا انسان جو جب بناتا ہے تو ایک ایک چیز اس کی اکٹھی کرتا ہے، تو جب توڑنا ہو تو کہتے ہیں کہ کسی کے گھر کو پتھر، اپنا اگر شیشے کا گھر ہو تو کہ جو نا دوسرے کو پتھر نہیں مارا کرتے، اپنا ایک ہی پتھر سے سارا گھر چور ہو جائے گا۔ یہ اگر سوچ لے ہر انسان، یہ ہر مذہب والا ایک دوسرے کا اوپر کبھی تنقید نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سوچ رکھنے کی جو آپ نے باتیں بتائیں، بالکل میں انہی باتوں کا قائل ہوں جو آپ نے بتائیں، اور اس پر عمل کر کے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ کیونکہ آگے کالر جی اگلی کال لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، میں ایک منٹ کے لیے ظفر بھائی حاضر ہوا ہوں۔ جی ابھی آپ کہہ رہے تھے علماء کے متعلق، تو میں ابھی امام باقر علیہ السلام کا قول پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے بتایا، امام باقر علیہ السلام بتاتے ہیں کہ عالم اگر ایک عالم کی بات اچھی پہ اگر آپ عمل کریں اور آپ پہ اس کا اثر ہو جائے تو وہ عالم 70,000 عابدوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے، میں بھی یہی بات کر رہا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ
نمازیں جتنی جی چاہے پڑھیں ان نمازوں سے بہتر 1 گھنٹہ عالم کے پاس بیٹھنا ان نمازوں سے بہتر ہے جو بے عمل اور بے علم نمازیں ہیں. جی بالکل ٹھیک بات ہے. ایسی نمازوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں, اس سے عالم کے پاس بیٹھنا بہتر ہے. جی نقوی صاحب, کیونکہ ہمارے محترم فرما رہے تھے کہ ہمیشہ جو مطلب کچھ ایسے ہمارے کالر جو روز آتے ہیں, بات کرنے لگا ہوں تھوڑی سی اگر موقع دیں تو. جی 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 ضرور. لیکن کچھ عالم ایسے بھی ہیں جیسے کہ اقبال نے کہا نا, دین ملا فی سبیل اللہ فساد, ایسے عالم بھی ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ ملا کی اذان اور ہے, مجاہد کی اذان اور. تو ایسے ملاؤں کی اذانیں جو ہیں بے وقت اور بے مقصد ہو جاتی ہیں جب وہ دین سے دور کر دیتے ہیں ہمیں, اور ہمیں اپنی سیاست کی نظر کر دیتے ہیں دین سے دور کر کے. تو جب ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں تو ان کی سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پیچھے چنگیزی رہ گئی ہے اور کچھ نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ عالم جس نے ممبر رسول کو چھوڑا اور جس نے اپنی اصل حقیقت کو چھوڑا اور وہ پجیروں کے پیچھے بیٹھ کے پجیروں کے چکر میں پڑ گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عالم نہیں رہا, وہ ملا بن گیا ہے, عالم نہیں رہا. کیونکہ عالم کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں. آپ کے سامنے مثال ہے کہ آیت اللہ خمینی رضوان اللہ کے متعلق یہ کیا ہے کہ وہ دنیا کے اوپر چھا گئے تھے اور ایک ریپر بن گئے تھے دنیا میں, لیکن ان کے گھر کو جا کے دیکھو تو آپ کو 2 کمرے کا گھر ملے گا. ان کی زندگی کو دیکھو تو سادگی ملے گی. ان کی قوم کو دیکھو تو اس کی کائے ہی پلٹ کے رکھ دی انہوں نے, اور وہ شہنشاہ کا دور کو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا اور دین کی طرف قوم کو لے آئے. ایسے عالموں کی ہم بات کرتے ہیں, ان کے پاس بیٹھنا عبادت کے برابر ہوتا ہے, اور ایسے عالم سے علم حاصل کرنا ہماری راہ حق پہ جانے کا راستہ ہوتا ہے. لیکن جو دین ملا فی سبیل اللہ فساد ہے, ان سے بچنا بھی ہمارا حق بنتا ہے, کیونکہ ایسے ملا بھی تھے جنہوں نے امام حسین کی شہادت کا جو فتویٰ دے دیا تھا, وہ بھی عالم تھے اس دور میں. تو یہ ہر دور میں ایسے عالم آپ کو ملتے رہیں گے, ایسے دور میں ملتے رہیں گے یہ عالم آپ کو, جو بکنے والے اور جو دین کو فروخت کرنے والے اور جو فتووں کی فیکٹری لگانے والے. بنو امیہ کے دور میں یہی عالم تھے جنہوں نے فتووں کی فیکٹریاں لگا رکھی تھیں, اور جنہوں نے آل محمد کے خلاف ہر قسم کی حدیثیں جھوٹی اور حدیثیں فتوے نکالے تھے. ہم نے سوچنا ہے کہ ان عالموں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا ہوگا, تو وہ راستہ یہی ہے کہ اس راستے پہ آؤ جو اصل راستہ آل محمد کا راستہ ہے. جو آل محمد آپ کو بتاتے ہیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, اور یہی آپ کو سیدھا راستہ دیں گے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دین کو سیاست کو دین کے پیچھے لگاؤ, نہ کہ دین کو سیاست کے پیچھے لگا کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو جو تمہاری آفت کا سبب بنتا ہے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. میری آفر کو آج آپ نے نہیں بولنا, میری فرمائش کو. جی بالکل, ہمارے پاس ٹائم ہے, انشاءاللہ میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جی اور کالر نئے ہیں جو لے لیتے ہیں, یا کال ایک لے لیتی ہوں میں کے بعد پھر. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی جناب, کون صاحب اور کہاں سے؟ میں دبئی سے بول رہا ہوں, حمید بنگش. جی حمید بنگش صاحب, کہیے گا آج کے عنوان کے بارے میں. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, یہ علامہ اقبال کا شعر کا ایک حصہ ہے, اس پہ آج آپ تبصرہ کیجئے گا کہ آپ کیا سمجھ کے موجودہ سیاست جو ہے وہ کیا ہے, کس طرف جا رہی ہے؟ وہ تو منافقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. منافقت کیا اے ٹو زیڈ, جب سے پریز میں شرف آیا ہوا ہے تو میں لگاتار جتنے چینل ہیں میں دیکھتا رہتا ہوں. جی اگر انسان کا بچہ ہم کو ملے تو وہ صرف جناب پریز میں شرف تھا. صحیح بات ہے. جو کہ وڈیروں کے خلاف اور ان کو گریبان سے پکڑنے والے انسان تھے. لیکن ہم کو افسوس اپنے علماء پر ہے, خاص ساجد اللہ اور مصری صاحب سے, کہ ان کو پتہ ہے کہ جتنے علماء ہمارے ڈاکٹر اچھے بڑے بڑے عہدوں والے جو مر جاتے ہیں تو ہی نواز کی حکومت میں, جو پچھلے 2 عہدار میں بھی تھے اور ابھی بھی ہے, لیکن پھر بھی ہم ان کے پیچھے ہیں. ایسا 2 دن ان کو تو ہمارے مومنوں کو ہی, تو جو کچھ ان سے کرانا شاور کرو. تو یہ تو نہ کوئی سیاست ہے نہ کچھ نہیں. حضرت خمینی صاحب فرماتے تھے کہ سیاست جو ہے وہ دین سے جدا نہیں, اور اپنے زمانے کا وہ کیا رہتے کہ حضرت امیر جو ہے وہ سب سے بڑے بہترین سیاستدان تھے, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سب سے اچھے سیاستدان تھے. تو ابھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ سیاست دین سے جدا ہے, یہ ہے. حقیقی دین جو ہے, حقیقی اسلام جو ہے وہ تو سیاست ہے, لیکن اگر صحیح طریقے سے کوئی کرے تو. ابھی جو موجودہ پاکستان کا ہے یہ تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے نا, یہ میرے خیال میں کفار کی حکومت سے اچھی ہے. آج کل ہماری تو جینا مشکل ہے, اور دنیا میں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جی
جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. جی بہت مہربانی, آپ نے اپنی رائے کا جو ہے وہ بہت شکریہ آپ کا. میرا خیال ہے کہ آج ظفر بھائی جی میں آج ورنہ ہمارے ناظرین جو ناراض نہ ہو جائیں. نہیں, ناراض ان کو میں نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو میں تھوڑا سا 2-4 جو سطریں ہیں قرآن پاک کی جو ایسے استاد جی پڑھا کرتے تھے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, تو سماعت فرمائیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب مبین. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور ان کے خطبے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی وخیر خلقہ سید الانبیاء والمرسلین شفیع مذنبین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم محمد. الصلاة والسلام علی یا صاحب الدعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ والناصر الباقریہ والعلوم القدمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت الاصغریہ
والغائبۃ الصغریہ والقائم والغائبۃ الالہیہ والقائم بامر اللہ، چمن کا حال سناؤ کلی کی بات کرو. ربائی چمن کا حال سناؤ کلی کی بات کرو، خدا کے بعد تو اس کے ولی کی بات کرو. ادھر ادھر کے فسانے ہمیں پسند نہیں، نبی کا ذکر کرو یا علی کی بات کرو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مجلس کا ماحول جو ہوتا ہے وہ کچھ تھوڑا اور ہوتا ہے، یہاں پہ لائیو پڑھنا تھوڑا سا اور ہوتا ہے. تو آج کی ہم جو ہے یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ یہی آخر پہ یہی کہیں گے کہ جو آج سیاست ہو رہی ہے، اسلامی سیاست جو ہو یا بالخصوص ہمارے ملک میں جو سیاست ہو رہی ہے، ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اندازے حکومت اپنائیں جو کہ ہمارے اسلام میں ہے، جو اسلام کہتا ہے. تو انشاءاللہ ہم یقیناً فلاح پائیں گے. انہی لفظوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میرے ساتھ میری بہن جو ہے سحر صاحبہ کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.